کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی بھی صحیح حدیث بولو نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا وہ صحیح حدیث ہے، وہ صحیح نہیں ہے. ابھی تو ایک سعودیہ کے عرب عالم کا کلپ آیا ہے، بڑا وائرل ہوا ہے، سلفی عالم ہے، رومال ہے، سعودیہ کے، انہوں نے تو اس کو مکروہ قرار دیا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا. تو ہم لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دیوبندی مقلد. اب وہ سعودی عالم کا یہ کلپ وائرل ہوا ہے. تبھی آپ نے سعودیہ میں جتنے بھی ائمہ حرمین کے ہو گئے کسی کو بھی سینے پہ ہاتھ باندھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. آپ جتنی ویڈیوز دیکھ لیں ائمہ حرمین کی اور مسجد نبوی کے امام کی یا سعودیہ کے عام جو بڑے علماء ہیں وہاں، وہ سب نے ناف پہ یا ناف سے تھوڑا سا اوپر باندھے ہوئے ہوتے ہیں. تو سینے پہ ہاتھ باندھنا اسلاف سے ثابت نہیں ہے، اور اس بارے میں جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھنے کی کون سی صحیح حدیث ہے؟ اس بارے میں حقیقت یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا تو حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے. دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا بھی ثابت ہے. اس کی کیفیت کیا ہوگی اس بارے میں 100% مستند دلیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے. دیوبندی عالم، حنفی عالم جن کی ترمذی کی تشریح یا تقریر جمع کی ان کے شاگرد نے یا حنفی عالم نے، جس کو المسلک الذکی یعنی تقریر ترمذی اس نام سے کتاب ایک جلد میں چھپی ہے، جس میں اشرف علی تھانوی صاحب نے ترمذی کو کیسا سمجھایا اس میں وہ لکھا ہوا ہے. اس میں اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں یہ اختلاف یعنی ناف کے نیچے ناف کے اوپر، کہتے ہیں یہ اختلاف باعتبار اولا اور غیر اولا ہونے کے، زیادہ افضل اور کم افضل یا زیادہ افضل غیر افضل، اس اعتبار سے اختلاف ہے. حلال و حرام جائز ناجائز کا اختلاف یہ نہیں ہے. ناف کے نیچے باندھنا ناف کے اوپر باندھنا یہ اولا اور خلاف اولا کے اعتبار سے ہے، غیر اولا ہونے کے اعتبار سے ہے. بعض صحابہ رضی اللہ عنہم ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے، یعنی لکھا ہوا ہے یعنی سینے پر. اب آپ زمانے سے سینے پر انکار کرتے آ رہے، آپ یہ کتاب کیوں نہیں پڑھے؟ خود اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعض صحابہ ناف کے اوپر، تو امام ترمذی جو ناف کے اوپر کہہ رہے ہیں اس سے مراد ناف کے اوپر ہے. اشرف علی تھانوی یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مراد یعنی ناف کے اوپر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سینے پر ہوتا ہے. تو یہ ان کو سمجھ رہا ہے، اب صحیح سمجھ رہا